بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا پیغام ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اس کلام پاک کو اتارا ہے، اور اس ماہ مبارک رمضان المبارک کو قرآن پاک کے ساتھ بڑا ہی گہرا رشتہ ہے، کیونکہ رمضان المبارک ہی میں لیلۃ القدر میں قرآن پاک کا نزول ہوا، تو اس کا بہت گہرا تعلق اور بہت گہرا رشتہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک سے محبت کا ثبوت ہم پیش کریں۔ الحمدللہ ہم روزہ رکھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، کیوں نہ ہم سے قرآن پاک کی بھی تلاوت ہو جائے۔ پہلے تو الحمدللہ کم سے کم قرآن پاک ہم پڑھتے نہیں تھے، تو کم سے کم تراویح کے اندر شرکت کر کے قرآن پاک ہم سن لیا کرتے تھے، لیکن اس سال ہمارے لیے وہ حالات نہیں ہیں۔ یہ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے، یہ شوق اسی وقت دل کے اندر آ سکتا ہے کہ جب ہمارے دلوں کے اندر قرآن پاک سے محبت ہو، قرآن پاک کی عظمت، کلام اللہ شریف کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہو۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن مجید کے ساتھ برکت حاصل کرو، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوا، اس کی عظمت بڑھ گئی۔ رمضان میں نازل ہوا، تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک بن گیا۔ لیلۃ القدر میں قرآن پاک نازل ہوا، تو تمام راتوں میں سب سے بہترین رات لیلۃ القدر ہے۔ مکے میں قرآن نازل ہوا تو سب سے افضل شہر مکہ مکرمہ ہو گیا۔ آج قرآن ہمارے گھروں کے اندر موجود تو ہے، لیکن ہم میں سے بہت کم ایسے ہیں جو اس سے برکتیں حاصل کر سکے۔ ہم قرآن کی برکات سے محروم ہوتے ہیں، ہم وہ تعلق پیدا نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے انسان کو برکتیں ملتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ چند چیزیں ایسے ہیں جن کا انسان کا دل کبھی اس سے نہیں بھرتا، یعنی وہ اس کو جتنا بھی استعمال کرے اس کا جی نہیں بھرتا، بار بار اس کو استعمال کرنے کی اور اس کو حاصل کرنے کی طلب اور فکر میں رہتا ہے۔ جیسا کہ آسمان کو دیکھنا، وہی آسمان، وہی چاند، ستارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کچھ ایسی جاذبیت اللہ نے رکھ دی ہے کہ بندے کا جی کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح پانی ہے، 100 سال عمر ہو جاتی ہے بندے کی، روز پانی پیتا ہے، مگر پانی سے کبھی اس کا جی نہیں بھرتا۔ ہاں، اس کا پیٹ بھر جائے گا اور کہے گا کہ میں آج اور پانی نہیں پی سکتا۔ اگلے دن پھر اس کو پیاس لگے گی، پھر پانی پیے گا۔ دودھ سے، مشروبات سے، جوس سے پینے سے انسان کا دل بھر سکتا ہے، لیکن پانی سے کبھی اس کا دل بھر نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ کو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو کہے کہ میں پانی پی پی کر تنگ آ گیا ہوں۔ اللہ نے انسان کے جسم میں اس کی ایسی طلب رکھ دی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی بالکل یہی بات لکھی گئی ہے۔ جس طرح آسمان کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا، پانی پینے سے دل نہیں بھرتا، اسی طرح بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے مؤمن کا دل نہیں بھرتا۔ چنانچہ جن لوگوں کو وہاں حاضری کی توفیق نصیب ہوتی ہے، وہ جتنی بار بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، اتنی بار دیکھنے کی لذت جدا ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا، اے محبوب، میں جب بھی تیری طرف نظر اٹھاتا ہوں، میری ہر نظر میں لذت کی ایک نئی قسم ہوا کرتی ہے۔ تو بیت اللہ کو دیکھنے کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو
سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان نے اپنے دل سے ظلمت کو دور کر لیا اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا دل قرآن مجید پڑھنے سے کبھی بھر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر دل میلا ہے، میلا کچیلا ہے، دل کے اندر گندگی ہے، تو پھر ایک رکوع پڑھنا بھی مشکل ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ بیمار ہو تو اس کا روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، صحت مند ہو تو روزانہ روٹی کھانے کو دل کرے گا۔ ہمارے دل کی پاکیزیت اور ہمارے دل کی صفائی کی پہچان یہ ہے کہ اگر روحانی بیماریاں نہ ہو تو دل صاف ہو، پاکیزہ ہو۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ مومن کا دل کبھی قرآن پاک پڑھنے سے نہیں بھرتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک عجیب لذت رکھی ہے۔ دنیا میں کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی کتاب اچھی لگی اس کو ایک دفعہ پڑھ لو، 2 دفعہ پڑھ لو، تیسری دفعہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ جتنا اس کو پڑھتے جاؤ اتنا دل میں اور پڑھنے کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک ہے قاری قرآن بننا، ایک ہے عالم قرآن بننا، ایک ہے حافظ قرآن بننا، اور ایک عامل قرآن بننا، ناشر قرآن بننا، داعی قرآن بننا، اور ایک ہے عاشق قرآن بننا۔ قرآن مجید کا عاشق بن جانا، عشق کی حد تک بندے کا تعلق ہو۔ قرآن مجید کی نسبت اگر کمزور حد تک بھی ہو تب بھی فائدہ دیتی ہے، اگر قوی ترین نسبت ہوگی تو کتنا فائدہ دے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہم برکت حاصل کریں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قرآن پاک سے بڑا لگاؤ تھا۔ اگر قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو کیا برکتیں نصیب ہوں گی۔ لیجئے، حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ دیکھا قرآن سنتے تھے، آنکھوں سے آنسوں کی لڑی چل پڑتی تھی، اس قرآن سے انہیں لذت ملتی تھی۔ وہ تیروں کے سائے میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تیر پر تیر لگ رہے ہیں اور لیکن وہ قرآن پاک کی تلاوت کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، کیونکہ دلوں کے اندر قرآن پاک کی لذت بیٹھی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی لذت ان کے دلوں کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ تو محترم سامعین، میری مائیں اور بہنیں، محترم حضرات جو بھی میری بات سن رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اس ماہ مبارک کو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اس ماہ مبارک کی عبادت کا مزہ بڑھائیے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک موجود ہیں لیکن پڑھنے والے موجود نہیں ہیں۔ ہم خود قرآن پاک کو اٹھائے، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت قرآن کا ایک حق ہے۔ کل قیامت کے دن قرآن اللہ سے جھگڑے گا، اللہ سے کہے گا اے اللہ، یہ بندہ، یہ تیرا بندہ، تیری بندی، اس نے میری حق تلفی کی ہے، اس نے مجھے چھوا تک نہیں، مجھے اٹھایا تک نہیں، میری تلاوت اس نے نہیں کی، تو وہاں پر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اسی کے برخلاف اگر ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن کو پڑھا ہے اور قرآن پاک کو ہم نے سمجھا ہے اور قرآن پاک کی ہم نے تلاوت کی ہے، تو قرآن ہمارا سفارشی بنے گا اور کہے گا اے باری تعالیٰ، یہ تو مجھے پڑھا کرتا تھا اور یہ میرے سے محبت اور مجھ سے تعلق رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے وہ قرآن پاک سفارش کرے گا اور مغفرت کی درخواست کرے گا۔ اس لیے قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر بیٹھے۔ جو ہمارے بچے الحمدللہ قرآن پاک جنہوں نے سیکھ لیا ہے، جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ لے کر بیٹھے اور ان کو جو ہے قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دے، خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اور اس ماہ مبارک کو اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے ہمارے روزے کا نور بڑھ جائے گا، اور رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ ثواب کو ڈبل کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ثواب کو دگنا کر دیں گے۔ اگر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، ہم نے ابھی تک نہیں سیکھا ہے، تو اس بات کی نیت کرے کہ انشاءاللہ العزیز ہم قرآن پاک کو سیکھیں گے
اور قرآن پاک کو سیکھ کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ان کے لیے درخواست ہے کہ کم از کم قرآن مجید کو سنیں۔ کوئی تلاوت کرنے والا ہے، کوئی پڑھنے والا ہے تو کم از کم جو ہے قرآن مجید کو سنیں۔ قرآن مجید کو سن کر جو ہے ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کی برکتیں، سعادتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سے عشق اور محبت اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔